أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو اعوذ پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ شیطان کے سر سے اپنی پناہ میں لے لو. جب اللہ کی پناہ ہو جائے گی تو کوئی پریشانی نہیں. اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحمان بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے حامیم سجدہ کی پہلی رکوع تلاوت فرمائی تھی پچھلے اس مجلس میں ہم لوگ سورہ حامیم سجدہ کی دوسری رکوع کی تلاوت کیا ابھی. اب اس کا ترجمہ و تفسیر بتائیں گے. اللہ توفیق دے. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا کہ آپ فرما دیجئے یہ کافر جو مشرک ہے ان سب کو آپ بتلا دیجئے کہ کیا تم اس بات کا انکار کرتے ہو کہ تم جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اس اللہ کا کیا تم انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ نہیں، یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے. تمہارا بت بنا ہوا خود بناتے ہو، خود پوجتے ہو. وہ تو دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ تو سنتا بھی نہیں ہے، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا. اور زمین بنانے کی بات تو دور کی بات ہے، وہ کچھ بھی بنا نہیں سکتا. سب چیز کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو. تم انکار کرتے ہو اس بات سے کہ اللہ نے زمین بنایا، آسمان بنایا. اس کا بات کا انکار کرتے ہو تم. اور اس کے بعد بھی وہ اتنا ہی نہیں، ہر بھی یہاں تک کرتے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ وہ بھی شریک ہے، ہمارا بت بھی شریک ہے زمین بنانے میں. اس کا تو وجود بھی نہیں تھا تو زمین کیا بنائے. ذالک رب العالمین. یہی نہیں کہ اللہ بناتا ہے، خالق ہے. نہیں، اللہ رازق بھی ہے، سب کو روزی دینے والا، سب کو پالنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو کفار مکہ اور مشرکین ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے زمین کو 2 دن میں بنایا ہے، فی یومین، 2 دنوں میں. تو تم اس کا انکار کرتے ہو اور اس میں شریک ٹھہراتے ہو اپنے بت کو کہ اس نے بھی بنایا اس کو اللہ کے ساتھ مل کے. یہ ہر بھی نہیں چلے. اور صرف بناتا ہی نہیں ہے، خالق ہی نہیں ہے، وہ رازق بھی ہے سب کا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. یہ زمین بنا دیا اور اللہ نے کیا کیا، اس پر پہاڑ بھی بنا دیے، اسی میں سے پہاڑ بنا دیے. اور
زمین میں اور پہاڑ میں سب میں تو اس میں برکت رکھی اور 4 دن لگا. اس 4 دنوں میں اس نے خوراکیں طرح طرح کی خوراکیں مہیا کر دی. اس میں جتنے طرح کی جانور انسان جو کچھ بھی ہے سب کی خوراک جو ہے جگہ جگہ میں پھیلا دی. ایک ساتھ تمام سوال کرنے والوں کے لیے سب کے لیے جتنے بھی چرند پرند ہوں انسان ہوں جو بھی مخلوق ہے اللہ کی سب کے کھانے کا سامان بھی یہ سب ہوا. اور یہ سب کتنے دن میں ہوا تو 4 دن میں. تو اللہ نے زمین میں برکت رکھی ہے. آدمی بیج ڈالتا ہے اور اس میں سے پانی منرلس وغیرہ سب اور دھوپ یہ سب مل کے فصل اگتی ہے. اور نیچے سے بہت سے منرلس نکلتے ہیں. سونا بھی نکلتا ہے ہیرا بھی نکلتا ہے بہت سارے منرلس نکلتے ہیں. خزانہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ بھی بنایا اس نے تاکہ زمین اپنا استھر رہے. زمین ہلنے ڈولنے نہیں لگے. زمین کو استھرتا دیا اس نے اور کیا. اب 2 دن بنایا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض آتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين. اللہ تعالی نے اس کے بعد توجہ دیا. توجہ فرمائی. ثم استوى اس نے توجہ فرمائی زمین بنانے کے بعد بنی رہا. آسمان کی توجہ فرمائی. آسمان کیسا تھا وہ دھواں کے جیسا تھا. تو اس نے اس سے کہا زمین سے بھی کہا اور اس دھواں والے آسمان سے بھی کہا کہ تم دونوں آؤ خوشی خوشی آؤ یا مجبوراً آؤ لیکن آؤ. ان دونوں نے کہا قالتا آتینا طائعین ہم خوشی سے حاضر ہیں. ہم خوشی سے حاضر ہیں. تو زمین اور آسمان کو دونوں کو بلایا اور دونوں سے کہا. ان دونوں میں پھر 2 دن کے اندر 7 آسمان اللہ نے بنایا. تو 4 دن وہ ہو گیا اور 2 دن یہ ہوا. قرآن میں آیا ہے اور جگہ کہ 6 دنوں میں یہ پوری کائنات بنی. وہ سبع سماوات فی یومین وأوحى فی کل سماء امرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی کر دی گئی. اور ہم نے آسمان دنیا کو مصابیح میں چراغ ہوتا ہے لیکن یہاں ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی اور حفاظت کے لیے بھی بنایا تاکہ کوئی وحی سننے کے لیے آتا تھا تو یہ ستارے ٹوٹ کے اوپر جلا کر راکھ کر دیتے. تو حفاظت کے لیے بھی بنایا. غالب علم والے اللہ کا فیصلہ ہے اور سب کے لیے اندازے کے مطابق وہ روزی بھی دے دی گئی. یہ پورا فیصلہ جو ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے پورا. اب یہاں یہ سوال اٹھنے لگا کہ قرآن میں کئی جگہ ذکر ہوا ہے. ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس یہودی لوگ آئے اور پوچھا کہ زمین کیسے کب بنی, آسمان کب بنا, کیسے ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زمین جو ہے وہ اسی ابن جریر کی حدیث ہے. ابن جریر میں پیدائش کے بارے میں سوال کیا یہودیوں نے. سوال ہوتا رہے
اور بحث بھی چلتی رہی کہ پہلے آسمان بنا یا پہلے زمین بنا. تو قرآن میں کئی صورت ہے، سورہ بقرہ ہے 29 نمبر آیت ہے، وہاں بھی زمین کی پیدائش پہلے ہے، آسمان بعد میں بنا. لیکن سورہ نازعات ہے، اس میں ہے کہ صاحب آسمان پہلے بنا. تو یہ فرق ہو جاتا ہے. تو بحث چلتی رہتی ہے، پرانے مفسرین اس پر بحث کرتے تھے. اس بحث سے کہ کئے دن میں بنا نہیں بنا، تو اصل اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے کہ اس خدا کو تم عبادت کرو جس نے زمین بنایا، آسمان بنایا، تارے بنائے، ستارے بنائے، سورج چاند یہ سب کچھ بنایا، سب اسی نے بنایا. اور تمہارا بت تو کچھ بنا نہیں رہا اور تم اس کو کیوں پوجو اس کو. اصل مقصد اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنا اور آخرت کے بارے میں وہ بتانا. فزکس کا پڑھائی کرنا نہیں تھا قرآن کا مقصد، یہودیت کے بارے میں نہیں تھا. ریفرنس ہے، اس ریفرنس میں آیا. تو یہودی سوال کرتا تھا کہ زمین پہلے آیا کہ پھر آسمان آیا. تو اس کا جواب دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو زمین آیا اور اس میں اتوار کے دن سوموار کو 2 دن میں وہ بنا، اس کی نیت بنی اور باقی اس میں برکت رکھی گئی، خوراک سب مہیا کرایا گیا. اس میں 4 دن لگا اس میں، اور اس کے بعد آسمان جو ہے دھواں کی شکل میں تھا. پھر اس کو اللہ نے حکم دیا ان دونوں کو کہ تم لوگ وہ تو اللہ کا صرف اتنا کہنا کہ کن فیکون ہو جائے گا سب کچھ. لیکن اس میں کچھ تفصیل دی گئی ہے. اب اس میں بحث لوگوں نے شروع کر دیا کہ کون پہلے بنا کون بعد میں بنا. تو قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اس کو ثابت کرنا، آخرت کے بارے بیان کرنا. یہ اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین کو بنایا، ستارے چاند تارے سب کچھ بنایا، اور تمہارا یہ جو بت ہے وہ کچھ بھی نہیں بنا. انہوں نے بتایا جب کہ سورج کے سوال پر جواب دیا کہ اتوار کے اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور پہاڑ کو منگل کے دن پیدا کیا، وہ جتنے نفع اس میں ہیں، اور بدھ کے دن درختوں کو، پانی کو، شہروں کو، آبادی اور ویرانے کو پیدا کیا. تو یہ 4 دن ہوئے. اسے بیان فرما کر پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ جمعرات والے دن آسمان کو پیدا کیا اور جمعہ کے دن ستاروں کو اور سورج چاند کو اور فرشتوں کو پیدا کیا. 3 سات کے باقی رہنے تک پھر دوسری سات میں ہر وہ چیز میں آفت ڈالی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تیسرے میں آدم کو پیدا کیا، انہیں جنت میں بسایا، ابلیس کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو آخری ساتھ میں وہاں سے نکال دیا. یہودیوں نے کہا اچھا حضور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا پھر عرش پر مستوی ہو گیا. عرش پر جا کے اللہ تعالیٰ اس کا عرش وہاں. انہوں نے کہا سب تو ٹھیک ہے لیکن آخری بات نہیں کہی کہ پھر آرام حاصل کیا. تو اللہ کو تو اونگ نہیں آتی ہے، سونے کا کہاں سوال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے. اس پر یہ آیت اتری لقد خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام وما مسنا من الغروب فاصبر علی ما یقولون. یعنی ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی. وہ کہا کہ اللہ میں سو آرام فرمانے والا. تو یہاں تو ہے نہیں. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو اس میں ہے کہ اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، یہ سب تو کچھ ہے. آرام کرنے کا سوال آدمی کے جیسا ملانا یہ صحیح نہیں ہے. تو وہی غصہ پہ کہا کہ اللہ کو کوئی تکان نہیں ہوئی، اور کہا گیا کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کیجیے. اب اس حدیث کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ غریب ہے، غریب حدیث ہے. غریب حدیث میں ہوتا ہے جس کا راوی جو ہے کچھ ایک آدمی ہو، کم لوگ ہو، پھر زیادہ سپورٹ نہیں ہو، اس کو غریب حدیث کہتے ہیں. تو یہ ابن کثیر نے
ذکر کیا ہے، اور لوگوں نے نہیں کیا، لیکن ابن کثیر نے اس کا ذکر کیا۔ اور لوگوں نے جو پرانے مفسر تھے وہ اس بحث میں پڑے رہے کہ پہلے زمین پیدا ہوئی کہ آسمان کو بنایا گیا۔ تو قرآن میں 2 جگہ ہے بات، تو وہ کب پیدا کیا گیا کیا گیا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اتنا بڑا اللہ ہے کہ یہ دیکھو آسمان کو دیکھو، یہ زمین کو دیکھو، یہ پیدا کرنے والا خالق ہے، اور خالق ہی نہیں ہے وہ رازق بھی ہے، اور سب کے لیے روزی، چاہے چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، کوئی ہو، کہیں رہنے والا ہو، پانی میں ہو، ہوا میں ہو، کہیں پر کوئی ہو، اس کو کھانا نصیب ہوتا ہے، اس کو چیز ملتی ہے کھانے کے لیے، یہ خوراک جو ہے وہ مہیا کرنا۔ تو اتنا بڑا قدم جس نے کیا تو عبادت کرنی چاہیے اسی کی۔ لیکن یہ بت کہتے تھے، یہ بت کے پوجنے والے کفار اور مشرک کہتے تھے کہ ہمارا جو بت ہے یہ بھی شریک ہے اس کو بنانے میں، یہ تو چل ہی نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، تو یہ بنا کیا سکتا ہے، یہ تو خود ہی بنائے ہوئے۔ تو اسی میں یہ، اور سب ہر حال کے مفسرین نے سب نے یہ کہا کہ اصل تو وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ جس اللہ نے اتنا بڑا کام کیا ہے وہ اللہ اتنا بڑا ہے، اور عبادت بھی کرنی چاہیے تو صرف اللہ کی کرنی چاہیے اور کسی کی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مقصد ہے، کوئی فزکس کا یا ہیت کی ہسٹری پڑھانی نہیں۔ اس وقت ہے کہ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَهُوَ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحَفِيظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَرَدْتُ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ اب کہا گیا کہ اگر وہ پھر منہ موڑ لے، یہ کافر مشرک جو ہے جتنا کہ سننے کے بعد بھی منہ موڑ لے، اللہ کی عبادت نہیں کرے، اسی بت کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، شرک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو فرما دیجیے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں کس چیز سے؟ صاعقہ سے۔ صاعقہ کا کئی میننگ ہے، جو مہلک عذاب ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ خطرناک عذاب آ گیا، سب ختم ہو جائے۔ اور صاعقہ کا مطلب ہے ایک چنگھاڑ سے زور کی آندھی یا دھواں جو آیا، اس کو صاعقہ ورڈ کو اور ہم کلیئر کریں گے۔ عاد اور سمود کو جیسے آئے، تو عاد قوم تھی، اس میں بھی بڑے بہادر لوگ تھے، بہت سب کچھ، وہ بھی نہیں مانتے تھے، پیغمبر کے بات ہی نہیں مانتے تھے، اور پیغمبر کافی اترے اس زمانے میں، ہر بستی میں اتر گئے، ہر ایریے میں وہ اتر گئے، لیکن کوئی یہ لوگ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو عاد اور سمود یہ 2 قومیں تھیں۔ تو عاد کے پیغمبر تھے ہود علیہ السلام، اور سمود کے پیغمبر تھے صالح علیہ السلام۔ دونوں پر عذاب نازل ہوا۔ جب آپ اللہ کی بات نہیں مانیے گا، رسول کو نہیں مانیے گا، کتاب کو، قرآن کو نہیں مانیے گا، کفر پر اڑے رہیے گا، اور رسول کو ستائیے گا، مومن کو ستائیے گا، ماریے گا، ختم کیجیے گا، تو اللہ کا عذاب جب حد سے گزر جائے گا تو اللہ کا عذاب آپ پر نازل ہوگا۔ تو پہلے عذاب بہت نازل ہوا کرتی تھی، اس میں صاعقہ یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے، اس میں کڑک آتی ہے اور بجلی گرتی ہے اور سب آدمی مر جاتا ہے، صاعقہ اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور ٹھنڈی ہوا چلی ہے، آگے بتائیں گے۔ اذ جاءتهم رسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا
لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّمَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. کہا کہ جب ان کے پاس رسول آئے، یہ عاد و سمود کے پاس میں جب رسول آئے، ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے، اس کا مطلب ہے کہ پے در پے رسول آتے گئے اور لوگ بتاتے گئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو. ہر رسول نے یہی کہا کہ صرف اللہ ہی مالک خالق رازق سب کچھ ہے، اسی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہیں کرو. تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتہ ہوتا، رسول کے شکل میں فرشتہ آتا. تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم کو ہم نہیں مانیں. ان لوگوں نے انکار کر دیا اور ان کا جو پیغام آیا تھا اس کے بھی انکاری ہو گئے. وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ. اور عاد کے جو قوم تھی وہ غرور کرنے لگی اور کہنے لگی بغیر حق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وہ کہنے لگے، عاد لوگ بڑے بہادر تھے، بڑے مضبوط لوگ تھے کہ ہم تو ہمارے پاس جتنا قوت ہے اتنا قوت کسی کو ہے نہیں. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس نے بنایا ان کو، اللہ تو اس سے کمی ہے، اس سے طاقت سب میں زیادہ ہے، لیکن انہوں نے چیلنج کر دیا. قوت میں ان سے بہت زیادہ ہے اللہ، اور اس کے باوجود بھی اللہ کی آیتوں کا یہ انکار کرتے تھے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. وہ سب انکار کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے عذاب ان پر نازل کیا. یہاں ہے ریحن، ریحن منے ہوتی ہے ہوا، سرسرن. تو سرسر ہوا اس کو کہتے ہیں جو کافی ٹھنڈی ہوتی ہے اور بہت آواز اس میں، اس ہوا جب چلتی ہے تو شور بھی بہت ہوتا ہے. اور اتنے 8 دنوں تک چلتا رہا، 7 دن 8 دن تک، 7 دن رات اور 8واں دن تک یہ ہوا چلتی رہی. نتیجہ ہوا کہ جتنے لوگ تھے وہ جیسے کھوکھلا ہو جاتا ہے کھجور کا پیڑ اور دیمک لگ جاتی ہے، گر پڑتا ہے، ویسے ہی جس کو ہوا لگتی تھی سب جو ہے وہ مر جاتا تھا، گر جاتا تھا، مر جاتا تھا. تو یہ سرسر اور وہ جو لکھتا ہے صاعقۃ، وہ بجلی کڑک ان کی اس میں آئے گی. تو یہ جو عاد کی قوم تھی، عاد کی قوم پر عذاب الہی نازل ہوا. کس شکل میں عذاب الہی نازل ہوا؟ تو سرسر کی شکل میں نازل ہوا، جو ٹھنڈی ہوا ہے اور کافی زور کی آواز اس میں آتی تھی. اسی ہوا نے جو 7 دنوں 8 دنوں تک چلتی رہی، اس ہوا کی وجہ سے یہ سارے لوگ مارے گئے، ان کا خاتمہ ہو گیا، ان کا سامان سب ایسے ہی پڑا کا پڑا رہ گیا اور اپنے سب لوگ وہ ختم ہو گئے. وہ اما دعات کا حال ہوا اور کہا کہ یہ تو دنیا کی زندگی میں عذاب ہوگا، آخرت میں اس سے زیادہ عذاب ہوگا. آخرت میں کیا ہوگا؟ اور پھر ان کو کوئی مدد بھی نہیں کیا جائے گا. یہ عاد کی قوم کا حال ہوا جس نے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، ان کے فرمان کا انکار کیا اور خود ہی جو ہے دعویٰ کرنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہے ہی نہیں، اور اس اللہ کو بھی چیلنج کرنے لگے. ان پہ عذاب الہی نازل ہوا. کس شکل میں نازل ہوا؟ ریحن سرسر، سرسر ہوا جو ہے اس کو کہتے ہیں جو بہت ٹھنڈی ہو اور بہت شور کرتی ہو، اور اس کے بعد اس کے اثرات ایسے ہیں کہ جس کو بھی لگی اور کئی دنوں نہیں 8 دنوں تک کا ذکر ہے
7-8 दिन तक हवा चलती रही और वो खत्म हुआ। अब है वअम्मा समूद फहदैनाहुम फस्तहब्बुल आमा अलल हुदा फअखज़तहुम साइक़तु अज़ाबिल हून बिमा कानू यक्सिबून। वो तो आद की कौम थी, उसका ही हाल है। अब समूद के हाल बयान किया जाता है। इस पर भी अजाब नाजिल हुआ है। हमने उन्हें रास्ता दिखाया, समूद की कौम को भी उनके पैगंबर ने कहा कि ये सही रास्ता है, सिराते मुस्तकीम, तुम इस पर चलो, और ये रास्ता जो है गलत रास्ता है, तुम अंधेरे में जाओगे, तुम्हारा अजाब नाजिल होगा, सब कुछ समझाया। लेकिन उन लोगों ने पसंद किया अंधापन का रास्ता, कहा कि उसके मुकाबले पर अंधा रहना पसंद किया, तो उन्हें चिंगार ने आ पकड़ा। सायका, सायकतन कहते हैं कि कड़क होती है, कड़क के साथ बिजली निकलती है, पानी भी बरसता है उसमें, उसी को सायका करते हैं। इतनी कड़कदार आवाज़ और बिजली चमकी या गिरी कि उस अजाब के उसकी सजा जो वो थे उस सब को वो सजा मिली, तो उनका भी खात्मा हो गया। लेकिन अल्लाह ताला इसमें कहता है कि वल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए थे और वो परहेजगारी करते थे, तकवा इख्तियार करते थे, ऐसे लोगों को हमने बचा लिया। और बाकी जो गलत रास्ते पर चलते थे सबको उस बिजली और कड़क ने सबको खात्मा कर दिया। ये कौम समूद का था, इनके पैगंबर थे सालेह अलैहिस्सलाम और उनके पैगंबर थे हूद अलैहिस्सलाम। उनका वयौम यहशुरु आदाउल्लाहि इल्लन्नार फहुम यूज़ऊन। और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन जहन्नम की तरफ जमा किए जाएंगे, आके जाएंगे, तो वो ग्रोह दर ग्रोह तहसीब कर दिए जाएंगे। माने सब एक के बार नहीं चला जाएगा, उसमें अलग अलग जिस तरह का जो गुनाह किए होगा सब उसका हिसाब से उनको जमा किया जाएगा, अलग अलग ग्रोह बनेगा, वो पहले सब जहन्नम की तरफ घसीट के ले जाए जाएंगे, आके जाएंगे। ये खत्म हो जाएंगे। इसमें दो पैगंबरों का जिक्र था। अब आप लोगों को कुछ किसी से पूछना हो तो पूछिए। मुकम्मल कुरान जो है वो तखातुब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तखातुब तो नहीं होकर के पूरे सारे वाक़यात बयान किए जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कुरान दिया पूरी दुनिया को। ना तो नाज़िल तो हुआ इन पे ना। हाँ, तो मुखातिब तो उन्हीं से, कुरान सुनने से तो ऐसे ही अंदाजा हो, यानी कि गुज़श्ता जितने भी वाक़यात हैं, यानी जो पैगंबर के साथ जो गुजरा सब पैगंबर का नाम बयान ये कर रहे हैं। बयान ये कर रहे हैं। इनके कुरान ने इसी फॉर्म में उतरा जिसमें पैगंबरों का जिक्र था। अब पैगंबर आए या उनके साथ क्या गुजरी, ये सब वाक़यात ये मुशरिक और काफिर को सुना रहे हैं कि अगर तुम सही रास्ते पर नहीं आए तो वही हाल होगा जो इन लोगों का हाल है। तो कुरान में क्योंकि सारे पैगंबरों का जिक्र नहीं, लेकिन 25 पैगंबर का जिक्र है, और इन लोग जिस तरह की हरकत कर रहे थे तो उनको बताया गया कि तुमसे भी ताकतवर कौम थी, लेकिन उसका खात्मा हुआ। तो ये सारा जो है जो पैगंबर सब जो उस वक्त में हुआ उसकी खबर अल्लाह ताला कुरान के तरह करने रसूलुल्लाह को दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन काफिरों और मुशरिकों को बताया, और पूरी दुनिया जब तक रहेगी कुरान रहेगा, ये कुरान को वसीले से सारी दुनिया को वाक़फियत हो पूरी। और कुछ दरूद शरीफ पढ़िए सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह, हम लोगों ने जो कुरान की तिलावत यहाँ की, उसका तर्जुमा और तफसीर किया, इसमें जो खामियाँ रह गई हों अल्लाह अपने फज़्ल और करम से माफ़ फरमा कर इसे कबूल कर दिया जाए। अल्लाह, हम लोग तो गुनहगार हैं और
آپ ही खालिक मालिक गुनाह बख्शने वाले हैं। सब के गुनाहों को बख्श दीजिए जो भी हाजिर हैं, उनके खानवाले को भी। और ऐ अल्लाह अपने फजल व करम से तौफीक दीजिए कि कुरान की तिलावत हम लोग रोज़ करें, उसको समझें और उस पर अमल करने तो समझने की भी तौफीक अता कीजिए। और जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं हो रही है, अल्लाह उनको भी तौफीक दीजिए कि कुरान की आवाज़ उनके घर से आए, गाने की आवाज़ नहीं आए। ऐ अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, सबके गुनाहों को बख्शने वाला है। ऐ अल्लाह जिनको इल्म नहीं है, ऐ अल्लाह रब्बे ज़िदनी इल्मा, उनके इल्म को बढ़ा दीजिए। अल्लाह हर घर में इल्म की रोशनी फैला दीजिए और सबसे पहले सबको कुरान पढ़ने की तौफीक दीजिए। ऐ अल्लाह सिर्फ खुदा की इबादत करनी है और इबादत के कई फॉर्म हैं पहले, लेकिन सबसे पहले जो कोशिश होगी वो नमाज की होगी। ऐ अल्लाह सबको तौफीक दीजिए कि सब नमाज पढ़ें और अल्लाह की इबादत का जो फॉर्म है नमाज का, जिस तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था उसी तरह उनके इबादत करें जिस तरह रसूल अल्लाह ने कहा था। और रसूल अल्लाह ने जितने गुनाहों से माफ़ी मांगी थी, सब गुनाहों से माफ़ी हम लोग भी मांगते हैं। और जो भी नेकी का दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह हम भी जन्नत की दुआ मांगते हैं, जहन्नम के अज़ाब से पनाह मांगते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।